انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ضروری ہے 9 مئی کے ملزمان کو جلد سے جلد سزا دیں۔ انتشاری ٹولہ صدقے دل سے قوم سے معافی مانگے۔ 9 مئی صرف افواج نہیں، پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا دینی پڑے گی۔ سب نے دیکھا کس طرح فوج اور ایجنسیوں کے خلاف ذہن سازی کی گئی۔ 9 مئی کو سیاسی ٹولے نے اپنی ہی فوج پر حملہ کر دیا۔ سیاسی لیڈرز نے چن چن کر اہداف دیے کہاں کہاں حملہ کرنا ہے۔ چند گھنٹوں میں صرف فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ آپ کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، سب کو نہیں۔ جھوٹ اور فریب سب کے سامنے نہیں چل سکتا۔ 9 مئی کے شواہد عوام کے پاس بھی ہیں۔ مناظر دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ معصوم بچوں کو ذہنی طور پر بغلایا گیا۔ کہا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن اس پر بنتا ہے جس پر کوئی ابہام ہو۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے تیار ہیں، معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ لابنگ کی گئی پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے۔ وہ کون لوگ تھے جو اداروں کے خلاف مہم چلا رہے تھے؟ جوڈیشل کمیشن ان تمام باتوں کا احاطہ کرے۔ جوڈیشل کمیشن یہ بھی دیکھے کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے۔ 2014 کے دھرنے اور پارلیمنٹ پر حملے کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ فوج نے 9 مئی سے متعلق اپنا احتسابی عمل تیزی سے مکمل کر لیا تھا۔ پاک فوج بھی خود احتسابی کا ایک سخت، کڑا اور شفاف عمل ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا خود کار نظام چلتا رہتا ہے۔ احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں۔ الیکشن میں فوج کی مداخلت کا کوئی ثبوت ہے تو آئینی فورمز پر رکھیں۔ 8 فروری انتخابات میں فوج کا کردار صرف محفوظ ماحول فراہم کرنا تھا۔ 8 فروری کو ٹرن آؤٹ 47% تھا۔ تقریباً 6.5 کروڑ ووٹرز نے اس دن ووٹ کاسٹ کیا۔ صرف 31% ووٹ ایک مخصوص پارٹی کو ملے۔ مجموعی آبادی کے صرف 8% اس مخصوص پارٹی کو ووٹ دیا گیا۔ مخصوص پارٹی کو ووٹ ملنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ووٹ 9 مئی کے حق میں تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ اس جماعت کو ملنے والے سارے ووٹ فوج کے خلاف تھے۔ اس جماعت کو 1 کروڑ 85 لاکھ ووٹ ملے، باقی دیگر جماعتوں کو ملے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کہا کہ 6 ججز کے خط معاملے عدالت میں ہے، بغیر ثبوت کے الزامات لگانا مناسب نہیں۔ لاپتہ افراد کا معاملہ پیچیدہ ہے۔ لاپتہ افراد کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ملوث افراد کے تانے بانے بیرون ملک سے ملتے ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ پوری دنیا میں ہے۔ کچھ دہشت گرد جو مارے گئے وہ لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ مسنگ پرسنز کے کمیشن نے 80% کیسز کو حل کر لیا۔ بھاول نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جس پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ انکوائری ہو رہی ہے تاکہ ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے۔ بھاول نگر کا واقعہ پولیس اور فوج کے افسران نے باہمی طور پر حل کر لیا۔ بشام میں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی شہریوں پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا۔ بشام حملے کا مقصد سی پیک اور پاک چین دوستی کو سبوتاژ کرنا تھا۔ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ حالیہ دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ کئی بار آگاہ کیا مگر کچھ نہیں ہوا۔ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ دہشت گردوں سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ دہشت گردی کے نیٹ ورک کو جڑ سے پھینکنے کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی کی ناپاک اور ناکام کارروائیاں سیکیورٹی فورسز کی کامیابی کا ثبوت ہیں۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر حملے کو پاک فوج نے ناکام بنایا۔ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ 23 اپریل کو پشین حملے میں ملوث 3 دہشت گرد ہلاک اور 1 زخمی دہشت گرد گرفتار کیا گیا۔ رواں سال 2 افسران سمیت 60 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مجموعی طور پر آپریشن کے دوران 239 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاک افغان بارڈر پر باڑ کا کام 98% مکمل۔ دہشت گردی کی لہر کی وجہ ٹی ٹی پی کو افغانستان سے سہولیات ملنا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پاکستان کی حکومت اپنے شہریوں کے تحفظ میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ پاکستان نے ایران میں بھی متعدد دہشت گردوں کو انجام پر پہنچایا۔ پاک فوج دہشت گردوں کی راہ میں آہنی دیوار ہے۔ پاکستان نے خطے افغانستان میں امن کے لیے کوشش کی۔ پاکستان طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں کیا گیا۔ کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں۔ یہاں سے 5,63,000 سے زائد افغان باشندے جا چکے ہیں۔ اب بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان یہاں موجود ہیں۔ امریکہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا
کہ میکسیکو سے کوئی غیر قانونی آمدورفت نہیں ہوتی۔ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کبھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تجارت کی آڑ میں منشیات، اسلحہ سمگلنگ اور غیر قانونی تارکین کے داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر ہمیں خطرات ہیں۔ بھارتی فوج LOC پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کشمیری بھائیوں کی سفارتی، سیاسی و قانونی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے حکومت کا لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بہادر کشمیریوں کی جدوجہد کامیاب ہوگی۔ فلسطینی بھائیوں کے موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان نے کسی کو اڈے دیے نہ دیں گے۔ DG ISPR کی نیوز کانفرنس۔ سعودی عرب پر رجیم چینج کا الزام لگانا افسوسناک ہے۔ یہ چاہتا ہے ملک معاشی طور پر اور ہر لحاظ سے نیچے جائے۔ سعودی عرب پاکستان کی معیشت میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ کیا اس جماعت نے IMF کو امداد مشروط کرنے کے لیے خط نہیں لکھے؟ کیا اس سیاسی سوچ نے پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے لابنگ نہیں کی؟ ہم نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ وہی سیاسی سوچ ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ DG ISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ پاک فوج معاشی ترقی کی حکومتی کوششوں کی حمایت کرتی ہے۔ سمگلنگ، بجلی چوری اور منشیات کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز نے 23 ارب روپے کے ٹیکس جمع کرائے۔ پاک فوج کے ماتحت اداروں نے 260 ارب ڈالر ٹیکس جمع کرائے۔ صرف فوجی فاؤنڈیشن کے اداروں نے 223 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے۔ نو مئی کو جو کچھ ہوا اس کا تصور ہمارے بدترین اور ازلی دشمن بھی نہیں کر سکے۔ ایک شخص اور گروہ نے ذاتی ایجنڈے اور اقتدار کی عوض میں ملک کی احساس پر حملہ کیا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کیا گیا۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی قوم شناخت کر چکی ہے۔ ان کے نعروں اور للکاروں کی بازگشت اس دن کی یاد دلاتی ہے۔ ان کرداروں کا فیصلہ آئین و قانون کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف۔ PTI رہنماؤں سے امریکی سفیر کی ملاقات پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل۔ عمر ایوب اور دیگر سے معاشی اصلاحات، خطے کی سیکیورٹی، انسانی حقوق اور دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے پر بات چیت ہوئی۔ ہماری کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان محدود تصادم سے بھی آگاہ ہیں۔ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ PTI رہنماؤں سے امریکی سفیر کی ملاقات پر میتھیو ملر کا رد عمل۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے متعلق اجلاس۔ سسٹم کے نفاذ میں غفلت پر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ شہباز شریف کو پیش۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ممبر آپریشنز ان لینڈ ریونیو غفلت کے مرتکب قرار۔ وزیراعظم کی سنگین غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت حکم نامہ کارروائی کی ہدایت۔ وزیراعظم سے جاپانی کمپنیوں کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں کاروبار دوست پالیسیوں اور سرمایہ کاروں کے فروغ کے لیے اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ جولائی میں جاپانی کمپنیوں کے 20 رکنی وفد کے دورہ پاکستان بارے آگاہ کیا۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے۔ بہترین ٹیکنالوجی کے حامل جاپانی کمپنیاں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ شہباز شریف کی گفتگو۔ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا صارفین سے 51 ارب 88 کروڑ روپے وصول کرنے کا پلان۔ تیسری سماعی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 17 مئی کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں اضافے کا اطلاق کراچی کے صارفین پر بھی ہوگا۔ سائیوال کول پاور پلانٹ کے لیے کوئلے کی خریداری میں شفافیت پر سوالات اٹھ گئے۔ کوئلے کی بڈنگ پر سابق نگران وزیر توانائی کا خدشات کا اظہار۔ سابق نگران وزیر توانائی محمد علی کا 8 نکات پر مشتمل خط منظر عام پر آ گیا۔ سابق وزیر نے 1 مارچ 2024 کو خط دیا 15 دنوں میں معاملے کی انکوائری کرائی جائے۔ نیپرا نے کوئلے کی پاکستانی روپے میں خریداری کے لیے طویل المدتی گائیڈ لائنز کیوں واضح نہیں کی؟ کوئلہ سپلائرز کا انتخاب کرتے وقت نیپرا یا بجلی خریدنے والی کمپنیوں نے شفافیت کو کیسے یقینی بنایا؟ نیپرا کی گائیڈ لائنز کی عدم موجودگی میں کوئلے کی شفاف اور منصفانہ خریداری کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے گئے؟ کیا سائیوال پاور پلانٹ کی کوئلہ خریدنے کے لیے شرائط سپلائرز کی مرضی کے مطابق تھیں؟ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی،
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर जाफर खान मुंतखिल और दीगर शरीक। बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफिका कौमी बयानिया अपनाने के लिए मुशावरत शुरू करने का फैसला। कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेकाम नहीं चाहती। दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग का आपस में गहरा ताल्लुक है। सरहदी इलाकों के आवाम के रोजगार के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजनों की मुतअद्दिद तजावीज़ का जायज़ा मंजूरी। पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने की समरी मंजूर। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन हो गया। अज़ाफ़ी खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की भी मंजूरी। खरीफ फसल में यूरिया खाद की ज़रूरियात पूरा करने के लिए समरी मंजूर। चमन बॉर्डर पर योमिया उजरत वाले मजदूरों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज पर गौर। पंजाब में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। ITCT के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी कंपनियों से डील फाइनल करने की हिदायत। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब का वादा पूरा। भावलपुर के चक नंबर 6 में मोहम्मद उस्मान को साइकिल और फजर को स्कूटी मिल गई। मरियम नवाज की हिदायत पर नूर बीबी को 1 लाख रुपए पेश।